کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جرنلسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ فیصل جمیل کشمیری صاحب. آج ہم آزاد کشمیر کے بجٹ سال 2024-25 کے حوالے سے بات کریں گے. فیصل جمیل کشمیری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے بجٹ کی عمومی تفصیل کیا ہے، خاص طور پر ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی تقسیم کے حوالے سے بریف کریں. حکومت ان فنڈز کو کس طرح سے مختص کر رہی ہے اور یہ فنڈز کہاں سے حاصل ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو بجٹ ہے وہ بڑا سادہ سا ہے. اگر کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے وہ انٹرنیٹ پہ بھی دستیاب ہے، اور سادہ ان معنوں میں ہے کہ اس میں جو تفصیل ہے وہ موٹی موٹی تین چیزیں ہیں. ریسیٹس ہیں اور ایکسپینڈیچرز ہیں، اور ایکسپینڈیچرز میں بھی تیسرا جو بڑا جو چنک ہے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کا ہے. ایک تو غیر ترقیاتی یا ترقیاتی جس کو عام طور پہ کہتے ہیں. ہمارا اس وقت 2024-25 کا جو بجٹ ہے اس کا کل حجم ہے 264 ارب، 2 خرب اور 64 ارب روپے. اور اس میں سے ہم جو غیر ترقیاتی ہے اسے 220 ارب جو ہے اماؤنٹ اس میں رکھی ہوئی ہے، اور جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 44 ارب روپے ہم نے رکھے ہوئے. اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہمارا ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم سے خرچ نہیں ہوتا پورا. مثلا فار ایگزامپل پچھلے سال ہمارا جو ٹوٹل بجٹ تھا وہ 232 ارب روپے تھا. اس میں 190 ارب جو تھا وہ غیر ترقیاتی تھا اور 42 ارب ترقیاتی تھا. اس میں سے ہم نے 25 ارب روپیہ خرچ کیا. باقی جو 17 ارب روپیہ تھا وہ ہم خرچ اس طرح کر نہیں سکے جو بجٹ میں ہم نے ریفلیکٹ کیا تھا. بیسیکلی اس کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو اگر آپ اس کی ڈیٹیل کو دیکھیں، چونکہ میں دعوت دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ وہ ضرور اس بجٹ کو دیکھا کریں. جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس میں دلچسپی لیں، دیکھیں کہ کیا بجٹ ایلوکیشن جو ہے وہ کس کس جگہ پہ ہوئی ہے، اس پہ خرچ کہاں پہ ہوا ہے، اور ابھی جو 2024-25 ہے اس میں کیا ایلوکیشن ہوئی ہے. تو پچھلے سال 3 ہماری ایسے کام تھے جس پہ ہم نے 100% رقم خرچ کی. باقی کہیں پہ بھی کوئی رقم خرچ نہیں ہوئی ہماری. میں یہ کچھ تفصیل لے کے آیا ہوں. تھوڑا پچھلے سال کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کرتے کیا رہتے ہیں. اس پہ میں کوئی کرپشن وغیرہ پہ بات نہیں کرنے والا. میں اس میں بات کروں گا کہ ہماری جو گورننس ہے ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ہم جو چیزیں طے کرتے ہیں وہ ہم سے ہوتی نہیں ہیں. ہم ہر سال جو ہے یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہی دہرا رہے ہوتے ہیں، اور یہ مکمل طور پہ نالائقی ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے بات کر رہا تھا اس کی پچھلے بجٹ کی. تو پچھلے بجٹ میں ہم نے جو 3 مدات تھیں جن میں 100% اخراجات کیے، یہ میرے سامنے ہے ڈیولپمنٹ بجٹ پچھلے سال کا. اس میں ایک تو ہے جو شہرات کے لیے ہم بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں. ہم نے پچھلے سال 14 ارب روپیہ 14 ارب 50 کروڑ ایلوکیٹ کیا، اور ہم نے خرچ 15 ارب کیا، یعنی 50 کروڑ روپیہ زیادہ خرچ کیا. اسی طریقے سے ہم نے لوکل گورنمنٹ جو ہے اس میں پچھلے برس جو ہماری ایلوکیشن تھی اس کے اگینسٹ جو 3 ارب 70 کروڑ تھی، ہم نے 100% اخراجات کیے لوکل گورنمنٹ کے بجٹ میں. اسی طریقے سے جو گورننس کے لیے ہم نے بجٹ رکھا ہوا تھا 1 ارب، یہ ہم نے 1 ارب پورا خرچ کیا. تھوڑے سے زیادہ اس پہ لکھے ہوئے خرچ کیے. اس کے علاوہ اگر آپ بجٹ کو دیکھتے ہماری پچھلے سال ہماری کیا کرتی رہی اور ہم نے خرچ کتنا کیا، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایگریکلچر کے لیے 90 کروڑ روپیہ لکھا، لیکن ہم سے خرچ نہیں ہو سکا. ہم نے 1 کروڑ روپیہ ٹوٹل خرچ کیا. 90 کروڑ کے اگینسٹ ہم نے 90 کروڑ کے اگینسٹ ہم نے 12 کروڑ 40 لاکھ خرچ کیے. یہ ایگریکلچر کی بات کروں. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو ایجوکیشن کے لیے ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا 4 ارب 30 کروڑ روپیہ، اس میں ہم نے خرچ کیا 1 ارب 45 کروڑ. یہ میں ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کر رہا ہوں ابھی. پھر ہیلتھ کے لیے ہم نے رکھا 3 ارب روپیہ، لیکن خرچ ہم سے نہیں ہو سکا. ہم سے 71 کروڑ روپیہ ٹوٹل خرچ ہوا. آپ سے ریلیٹڈ ہے انفارمیشن اینڈ میڈیا ڈیولپمنٹ. اس کے لیے ہم نے پچھلے بجٹ میں 20 کروڑ روپیہ رکھا، لیکن ہم سے یہ خرچ نہیں ہو سکا. ہم نے اس پہ 5 کروڑ روپیہ ٹوٹل خرچ کیا. اچھا، فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ میں ہم نے 2 ارب 46 کروڑ روپے رکھے، لیکن ہم سے یہ بھی خرچ نہیں ہو سکے. ہم نے 50 کروڑ روپیہ خرچ کیا. سب سے دلچسپ بات یہ ہے پچھلی دفعہ یہ ہوئی کہ ہم نے پہلی بار
ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے 2 ارب 40 کروڑ روپے رکھے. 2 ارب 40 کروڑ کی خطی رقم ہم نے رکھی. اس سے پہلے اتنی رقم ہم نے نہیں رکھی, لیکن یہ بھی ہم سے خرچ نہیں ہو سکی, اور ہم نے 21 کروڑ روپیہ ٹوٹل اس میں لکھا ہے خرچ کیا. اس سال اس کے لیے ہم نے 1 ارب 40 کروڑ روپیہ رکھا ہے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ جو ہماری یونیورسٹیز کے لوگ ہیں, جو ہمارے پروفیسرز ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا ریسرچ کر رہی ہے. اگر ان کو نہیں دے رہی اس کام کے لیے پیسہ, تو وہ ضرور یہ اس پیسہ چیلنج کہاں سے رہا ہے؟ کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے ان کو؟ جی, کیا وہ اس کا سب سے- بریک اپ میں آپ کو دیتا ہوں کہاں جی. کہاں سے آ رہا ہے. مثلا آپ نے جو بات کی کہاں سے آ رہا ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے ہمارے لیے جو ویریبل گرانٹ جو ہر دفعہ رکھتی ہے, پچھلے سال 90 ارب ویریبل گرانٹ تھی, اور اس کے اگینسٹ ہمیں 93 ارب روپیہ ملا. اس برس جو ہے وہ ہمارے لیے 105 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. ریسیٹس کے اندر وہ ساری ڈسکشن آ جائے گی, جہاں ہماری انکم لکھی ہوئی ہے وہاں پہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اسی طریقے سے ہمارا پی ڈی ایس پی آپ نے جس کی بات کی ہے, پی ڈی ایس پی میں بھی ہمارا جو پبلک سروس ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے, اس میں بھی ہمارے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے 40 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو سبسڈی بجلی کی دی جاتی ہے سبسڈی بجلی کی 108 ارب روپیہ, اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے رکھا ہوا ہے. وہ موضوعات اصل میں الگ ہیں. میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ابھی بات کروں. جی. ڈیولپمنٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی میں یہ گزارش کر رہا تھا اپنے سننے والوں سے اور ہمارے جو ریسرچرز ہیں ان سے بیسیکلی, کہ وہ یہ ضرور پتہ کریں کہ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے, تو گورنمنٹ کو پروپوزلز بنا کے دیں, کیونکہ پچھلے سال بھی گورنمنٹ سے یہ اماؤنٹ خرچ نہیں ہو سکی. اچھا, اس کے بعد یہاں پر جو شہرات کے لیے جو بجٹ کی میں نے بات کی, پچھلے سال 14 ارب 50 کروڑ تھا, اس سال رکھا گیا ہے 14 ارب اور 90 کروڑ روپیہ, اور امید یہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ 100% اس کی یوٹیلائزیشن ہوگی. اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوگی. تو یہ جو ہمارا بجٹ ہے, پچھلے سال کی جو دلچسپ بات ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کی, وہ یہ ہے کہ پچھلے برس یہ ہوا کہ جو 25 ارب روپیہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ خرچ کیا گیا اگینسٹ 42 بلین, اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ 11 ماہ میں 14 ارب روپیہ خرچ ہوا. 11 ماہ میں, یعنی جولائی 2023 سے لے کر مئی 2024 تک ہم نے ان 11 ماہ میں 14 ارب روپے خرچ کیے. لیکن جب جون آیا تو ہم نے 11 ارب روپے خرچ کیے. تو یہ بڑی ایک کمال کی بات ہے کہ جون میں اتنی زیادہ اخراجات ہم کر لیتے ہیں. ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ ہم نے جو ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا ہے 44 ارب روپے کا, 7 ماہ گزر چکے ہیں, اور ان 7 ماہ میں جو گزشتہ 6 ماہ گزرے ہیں اس میں ہم نے 4 ارب خرچ کیا, اور 1 ماہ میں ہم نے 4 ارب 4.5 ارب جو ہے ہم نے خرچ کیا 6 ماہ میں, اور یہ جو ماہ گزرا ہے اس میں ہم نے 4.5 ارب خرچ کیے. تو یہ تقریباً 9 یا 9.5 ارب روپیہ ہم نے خرچ کیا ٹوٹل ابھی تک, اور ہم نے رکھے ہوئے 44 ارب روپے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ آپ دیکھیں گے کہ اب مارچ سٹارٹ ہو گیا ہے, مارچ اپریل مئی اور جون 4 ماہ رہتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو 10 ارب ہم نے ٹوٹل خرچ کیا ہے, اور ہمارے پاس ہمارے جو بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا اس کے مطابق 44 ٹوٹل تھا, 34 ارب جو ہے وہ رہتا ہے ابھی خرچ کرنا, جو ہم نے 4 ماہ میں خرچ کرنے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 4 ماہ میں کس طریقے سے خرچ ہوں گے. جو ایکرولز بک کی جاتی ہیں اور اس طریقے سے بلنگ کی جاتی ہے, تو یہ بڑی ایک زیادتی ہو جاتی ہے. فیصل صاحب, یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی اپنی آمدنی کیا ہے, اور یہ جو بجٹ کی آپ نے تقسیم بیان کی, یہ اس کا سورس کیا ہے, یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا, اس میں جو میجر چیزیں ہیں, ایک تو جو ہماری ٹیکسز ہوتے ہیں, ان لینڈ ریونیو, ہم نے جو پچھلے برس بھی انکم اپنی شو کروائی تھی وہ تھی کہ ہم نے جو ٹارگیٹ رکھا تھا وہ 44 ارب روپیہ ہم نے رکھا تھا پچھلے سال, جس کے اگینسٹ یہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے 55 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ لایا. اور اس سال ہم نے جو ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے وہ رکھا ہوا ہے 75 ارب روپے. 75 ارب روپے ٹیکسز کی مد میں ہم نے اکٹھے کرنے. اسی طریقے سے جو دوسرا بڑا سورس یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ الیکٹریسٹی کا ہے, برقیات کا ہے. وہ پچھلے برس 25 ارب روپیہ یہاں پہ ٹارگیٹ رکھا گیا تھا کہ انکم ہوگی, لیکن پچھلے برس چونکہ صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہو گئی کہ لوگوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا بلات کا, اور اتنا ریونیو اکٹھا نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ نے 16 ارب روپے اس میں ریونیو اکٹھا کیا, اور اس جو رواں سال ہے اس کے لیے ٹارگیٹ 15 ارب روپے کا رکھا گیا. اس میں جو تیسرا میجر سورس ہے وہ ہے وہی جو ہماری ویریبل گرانٹ جس کو ہم کہتے ہیں. پچھلے سال 90 ارب روپیہ
گورنمنٹ آف پاکستان نے رکھا ہمارے لیے، اس میں سے 93 ارب روپیہ ہم نے یہاں شو کیا ہے اپنے بجٹ میں کہ ہمیں ملا ہے، اور اس سال 24-25 کے لیے 105 ارب روپے ہمارے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ 3 میجر سورسز ہیں ہمارے جہاں سے ہمیں انکم ملتی ہے۔ تو آپ نے جو انکم کی بات کی ہے وہ تو یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، تاکہ سننے والے دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہمارا بجٹ ہے اس میں تنخواہوں اور باقی جو چیزوں میں جاتا ہے وہ ہے ایجوکیشن کا۔ ایجوکیشن جو ہے اس پہ ہم 43 ارب 68 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں، یہ ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری بڑا ایکسپینس ہے ہمارا وہ ہے 43 ارب روپیہ، وہ ہے پینشنز کا۔ ہم پینشنز پچھلے سال ہم نے 41 ارب دیے اور اس سال ہم نے 43 ارب روپیہ رکھا ہے۔ تیسری جو بڑی چیز جو اخراجات میں یہاں پہ سامنے نظر آتی ہے وہ ہے اسٹیٹ ٹریڈنگ۔ اسٹیٹ ٹریڈنگ میں پچھلے سال ہم نے 14 ارب روپیہ رکھا، لیکن اس سال ہم نے اس میں 41 ارب روپیہ رکھا ہے۔ اور یہ 41 ارب روپیہ کیا ہے، اس کا بریک اپ کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سے 31 ارب روپیہ جو ہے وہ گندم کی خریداری کے لیے رکھا ہوا ہے، اور 10 ارب روپیہ اسی کی سبسڈی رکھی گئی ہے جو آٹے پر دی جاتی ہے۔ تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 41 ارب روپیہ۔ یہ ہے وہ اسٹیٹ ٹریڈنگ جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے بجٹ کے اندر۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہمیں نظر آتی ہے بڑی، وہ ہے انرجی اینڈ واٹر ریسورسز۔ یہ ہمارے جو پی ڈی او کے مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، 1 میگا واٹ، 2 میگا واٹ، 3 میگا واٹ، اس طرح کے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ جو کر رہے ہیں انرجی کے حوالے سے ساری، اس کے لیے 10 ارب روپیہ انہوں نے رکھا ہے۔ یہاں پہ جو ایک اور بڑا فگر میں نظر آتا ہے وہ 21 ارب روپے کا ہے، وہ مسلینیس گرانٹس ہیں جو مختلف محکموں کو دی جاتی ہیں، جیسے ترقیاتی محکمے ہیں ان کو گرانٹس دی جاتی ہیں، جیسے ہماری یونیورسٹی ہے اس کو دی جاتی ہے، یا میڈیکل کالج یا کسی کے لیے بھی، تو یہ گرانٹس رکھی جاتی ہیں۔ اس کی اماؤنٹ جہاں پر 21 ارب روپیہ درج ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی بڑی اماؤنٹ اس میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے 7 ارب 86 کروڑ۔ یہ ہم نے ایک پچھلا پروگرام بھی کیا تھا جنرل ایڈمنسٹریشن کے اوپر۔ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ان کی تنخواہیں اور باقی چیزیں پی او ایل وغیرہ یہ سارا اس کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد بورڈ آف ریونیو کے یہاں پر ہمیں اماؤنٹ نظر آتی ہے 1 ارب 81 کروڑ روپیہ۔ یہ پچھلے سال جو تھا یہ سارے کا سارا، اس میں ہم نے رکھے ہوئے تھے 1 کھرب اور 90 ارب، اس سال بڑھ کے یہ ہو گئے ہیں 2 کھرب اور 20 ارب۔ یہ ایک موٹی موٹی سی فگرز میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ہم ڈیٹیل میں تو نہیں گئے، لیکن یہ جو 3 بڑی چیزیں ہیں، ایک ریسیٹس، ایک ہمارے یہ ایکسپینڈیچرز جو کہ غیر ترقیاتی ہیں، اور دوسرے جو ترقیاتی ایکسپینڈیچرز ہیں، یہ چھوٹا سا ایک خاکہ میں نے آپ کو دیا۔ اب وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب وزیر اعظم جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ 71 ارب روپیہ جو ہے وہ میں نے سبسڈی دے دی ہے، 71 ارب روپیہ سبسڈی دے رہے ہیں۔ اس کا میں تھوڑا بریک اپ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 71 ارب روپے کی کیا سبسڈی ہے؟ اس میں ایک یہ بیسیکلی پیمنٹس ہیں جو کہ obligatory پیمنٹس ہیں جو ہم نے ہر صورت میں کرنی ہے، یہ وہ اس کا بریک اپ ہے، یہ سبسڈی نہیں ہے یہ ساری۔ اس میں پہلی چیز ہے جو واپڈا کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے۔ واپڈا سے مراد یہ ہے ہماری جو بجلی ہمیں ملتی ہے وہ 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں جو آزاد کشمیر کو بجلی پرووائڈ کرتی ہیں، ایک آئس کو ہے، ایک پیسکو ہے، اور ایک گیپ کو ہے۔ یہ جو ریٹ ہمیں چارج کرتی ہیں، جیسے 35 روپے، 33 روپے، 37 روپے پر یونٹ یہ جو چارج کر رہی ہوتی ہیں، تو بیسیکلی ہم جو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں 2 روپے 59 پیسے کے حساب سے یہاں آزاد کشمیر کی طرف سے۔ باقی جو پیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ جو ٹیرف ڈفرینشیل انہوں نے لکھا ہوا ہے 108 ارب روپے کا، یہ وہ ہے۔ یہ پیمنٹ ڈائریکٹلی ان کو کی جاتی ہے۔ ہم نے جو یہاں سے پیمنٹ کرنی ہے وہ اماؤنٹ یہاں پہ لکھی ہے، وہ ہے 6 ارب اور 20 کروڑ روپے۔ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ہم نے پے کرنی ہے۔ پھر دوسری اماؤنٹ سامنے آ جاتی ہے، وہ ہے یہی اسٹیٹ ٹریڈنگ جو ابھی ہم بتا رہے تھے 41 ارب روپیہ۔ اس کا جو بریک اپ ہے وہ 31 ارب گندم کی خریداری اور 10 ارب اس پہ سبسڈی ہے۔ اور اس کے بعد ریفیوجیز کے لیے سبسسٹنس الاؤنس دیا جاتا ہے، وہ اس کے اندر ہے 1 ارب اور 91 کروڑ۔ مسلینیس گرانٹس کی بات میں کر چکا ہوں آپ سے پہلے، وہ 21 ارب روپیہ ہے، اور اس میں جو نیچرل کلیمٹیز ہو جاتی ہیں اس کے لیے 20 کروڑ روپیہ رکھا گیا۔ تو یہ وہ 71 ارب روپے کا بریک اپ ہے جو کہ ہم سنتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے کہ جی سبسڈی، یہ ساری سبسڈی نہیں ہے۔
اچھا اس کے بعد یہ جو پی ڈی ایس پی ہے اس کو بھی ہم پی ایس ڈی پی سوری یہ جو اس کو بھی کور کر لیتے ہیں. اس میں 40 ارب روپیہ ہمارے لیے رکھا گیا ہے. اس میں سب سے بڑی جو فگر ہمیں نظر آتی ہے وہ اے جے کے بلاک ایلوکیشن ہے جو 31 ارب روپے کی ہے, اور پھر پی ایم جو پاکستان ہے ان کی اسپیشل پیکیج ہے اے جے کے لیے وہ 5 ارب کا ہے. باقی اس میں جو آپ نے بات کی وہ جو بجلی کے حوالے سے, تو اس میں ایک 48 میگا واٹ کا جاگراں کا پروجیکٹ لکھا ہوا ہے, 40 میگا واٹ کا دواریاں کا پروجیکٹ لکھا ہوا ہے. اس کے اندر اے جے کے لیجسلیٹو اسمبلی جو بن رہی ہے, یہ ہمارے سامنے جو بن رہی ہے, اس کی اماؤنٹ اس میں ایلوکیٹ کی گئی ہے. اس کے بعد رٹھوا ریام برج جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے. ایم بی بی ایس میڈیکل کالج ہے میرپور کا, اور اس میں میر وائز محمد فاروق شہید میڈیکل کالج مظفر آباد ہے. نوسیری اور لیسفا بائی پاس روڈ ہے, اور ریہیبلیٹیشن آف افیکٹڈ پاپولیشن ریزائڈنگ الانگ ایل او سی, یہ اس کے لیے اماؤنٹ رکھی گئی ہے. واٹر سپلائی سیویج اسکیم میرپور سٹی, اس کے لیے یہ اماؤنٹ رکھی گئی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں. تو میں تمام دوستوں سے یہ کہوں گا, گزارش کروں گا کہ جو اے جے کے سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو ضرور دیکھیں. ہمیں امید ہے کہ حکومت کی پالیسیوں اور منصوبوں کے بارے میں آپ کی وضاحت سے آزاد کشمیر کی عوام کو مزید آگاہی حاصل ہوگی. اب تک کے لیے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.